ایک 70 سالہ آدمی ہر مہینے اپنے ساتھ ایک 20 سال کی بے ہوش لڑکی لاتا اور کہتا یہ میری بہو ہے، اس کا حمل ضائع کر دو، یہ بیمار ہے، بچہ نہیں جن سکتی۔ مجھے بہت عجیب لگتا کہ ہر ماں نئی لڑکی کہاں سے آتی ہے، پر مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے مجبوری میں یہ کام کرتی، لیکن اب میرا ضمیر جاگ گیا تھا۔ میں اس لڑکی کو بے ہوش میں لانے لگی، لیکن اچانک اس بڈھے نے میری ہی صبح صبح 2 ایمرجنسی کیس نمٹا کر ابھی میں اپنے کیبن میں آرام سے بیٹھی ہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اجازت دی تو ایک بوڑھا شخص اندر داخل ہوا۔ وہ قریباً 70 سال کا تھا اور اپنے حلیے سے کافی کھاتے پیتے گھرانے کا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا جی بتائیے کیا کام ہے؟ اس کا اکیلے میرے پاس آنا کافی حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ میں ایک گائناکالوجسٹ تھی اور میرے پاس عورتیں ہی علاج کی غرض سے آتی تھیں، اور وہ عورتیں جو حاملہ خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھیں۔ اکیلا مرد تو یوں کبھی نہیں آیا تھا، تو ایسے میں ایک بوڑھا آدمی وہ بھی اکیلا آیا تھا۔ میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ میں نے کہا بتائیے آپ کس سلسلے میں آئے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، اپنی عمر کے برعکس وہ صحت مند لگ رہا تھا۔ وہ 70 سالہ بوڑھا آدمی کہنے لگا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بہو کو ہے، وہ ابارشن کروانا چاہتی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کر دیں گی؟ ایک مرد کے منہ سے یہ سب سن کر میں غیر آرام دہ ہو گئی۔ میرے پاس جو عورتیں آتی تھیں وہ یہ بات انتہائی جھجکتے ہوئے کرتی تھیں، اور یہ آدمی ہو کر کتنے سکون سے کہہ رہا تھا بھلا مردوں کو ایسے کاموں سے کیا؟ میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ نے کتنی آسانی سے کر دی۔ ابارشن کرنا غیر قانونی کام ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی، ویسے بہتر ہوتا کہ آپ اپنی بہو کو ساتھ لاتے۔ وہ بوڑھا بولا ڈاکٹر صاحبہ جتنے پیسے مانگو گی میں آپ کو دوں گا، بس میرا کام کر دو۔ میں نے سختی سے کہا ہرگز نہیں، میں کبھی بھی پیسوں کے لیے یہ کام نہیں کروں گی، حالانکہ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال کی ٹیم سے ایڈوانس پیسے مانگ رہی تھی، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی مجھے یہاں کام کرتے چونکہ اتنا عرصہ نہیں ہوا، اس لیے ہسپتال کی پالیسی کے مطابق وہ مجھے ایڈوانس نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو جانے کا کہہ دیا، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ عجیب سی انداز میں کہنے لگا پیسوں کی ضرورت تو ہے آپ کو ڈاکٹرنی جی، آپ کی باتیں سن لی تھی میں نے کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اسی لیے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کا کام بھی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، جانے وہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، ایسے کیسے میں اس پر اعتبار کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو ایڈوانس میں پیسے دینے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے کافی سارے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ میں سانس روک کر اسے دیکھتی گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان دنوں مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر فرض پر مجبوری غالب آ گئی۔ میں نے پیسے پکڑ کر دراز میں رکھ لیا اور اس سے کہا کہ کل اپنی بہو کو لے آنا۔ میں ہرگز میں ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر میں کیا کرتی، ایسا نہ کرتی تو میری ماں۔ میرا نام ڈاکٹر مریم ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جس کو پڑھانے اور اعلیٰ تعلیم دلوانے کے واسطے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لیکن میرے ماں باپ کے اتنے وسائل نہیں تھے۔ میری خواہش کو دیکھتے ہوئے ابا نے اپنا گھر بیچ دیا اور ہم کرائے کے مکان میں آ گئے تاکہ وہ پیسے میرے ڈاکٹر بننے پر خرچ کیے جا سکیں، اور اس طرح میں ڈاکٹر بنی تھی۔ میرا خود سے وعدہ تھا کہ میں ڈاکٹر بن کر دکھی انسانیت کی خدمت کروں گی اور کبھی بھی اپنے فرض سے منہ نہیں موڑوں گی، لیکن اب مجھے ایسا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ میری ماں کو کینسر تھا اور اس کا علاج جہاں پاکستان میں ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ پتہ کر لیا تھا، لیکن علاج بیرون ملک ہی ممکن تھا اور بہت سا پیسہ چاہیے تھا۔ ابھی تو میں نئی جاب تھی، میری ہاؤس جاب چل رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ 1-2 سال کے اندر اندر اگر میری ماں کا آپریشن نہ ہوا تو وہ مر سکتی ہے۔ اس لیے ان دنوں میں اور ابا پیسوں کے حوالے سے سخت ٹینشن میں تھے۔ مجھے اپنا ایمانداری کا سبق بھولنے لگا تھا، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگلے دن وہی بوڑھا ایک 20 سال کی بے ہوش لڑکی لایا اور کہا یہ میری بہو ہے، یہ بیمار ہے اور بہت کمزور بھی، اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ یہ بچہ جن سکے، اسی لیے اس کا حمل ضائع کر دو۔ میں چونکہ پیسے لے چکی تھی اس لیے میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا یہ لڑکی بے ہوش کیوں ہے؟ کہنے لگا میں نے بتایا نا کہ میری بہو بہت کمزور ہے، ابھی آتے ہوئے بے ہوش ہو گئی ہے، آپ اسے جلدی سے لے کر جائیں اور اس کا حمل ضائع کریں۔ یہ میری زندگی کا پہلا غیر قانونی کام تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، لیکن خیر ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ اس لڑکی کا ابارشن ہو گیا اور اس کے سسر اسے بے ہوشی کی حالت میں ہی اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے باقی پیسے بھی دے گیا۔ میں نے وہ پیسے جا کر ابا کو دیے کہ اماں کے علاج کے پیسوں میں اسے بھی شامل کر لیں۔
ابا نے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے انہیں ٹال دیا کہ ایک آپریشن کیا تھا۔ اگر میں اپنے ابا کو بتاتی تو وہ مجھے ڈانٹ دیتے، اس لیے میں نے انہیں نہیں بتایا۔ اگلے دن ہسپتال کی ٹیم نے مجھے بلایا۔ میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا کہ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ کل میں نے کیا کیا، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے تنخواہ دینے کے لیے بلایا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سے ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کے علاج کے لیے قرض دیا جائے، مگر ایک بار پھر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں اب کوشش کر رہی تھی کہ دوسری شفٹ میں بھی کہیں کسی اور ہسپتال میں جاب کر لوں، مگر فی الحال کوئی دوسری جاب بھی نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں اپنی سی وی لے کر ایک دوسرے ہسپتال سے واپس آ رہی تھی کہ میں نے اس لڑکی کو راستے میں دیکھا جس کا تھوڑے دنوں پہلے میں نے ابارشن کیا تھا۔ وہ ایک لڑکے کے ساتھ تھی جو شاید اس کا شوہر تھا۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار آگے بڑھ کر اس کا حال پوچھ لوں، مگر پھر ہمت نہ ہوئی۔ اگر وہ پوچھ لیتی کہ تم کون ہو تو میں کیا کہتی، کیونکہ وہ جس وقت میرے پاس آئی تھی وہ بے ہوش تھی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ڈاکٹر کون ہے۔ میرا دل اس دن سے بے چین تھا، لیکن اس لڑکی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر دل کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا۔ اچانک ایک دن پھر سے وہ 70 سال کا بوڑھا میرے پاس آ گیا۔ اس کے ساتھ آج ایک اور لڑکی تھی، وہ بھی ایک جوان لڑکی تھی اور بے ہوش تھی۔ میں نے کہا بابا جی کیا ہوا، آج کس لڑکی کو اٹھا لائے ہیں، کیا ہوا اسے؟ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا یہ بھی میری بہو ہے، اس کو دیکھیں کتنی کمزور ہے، یہ بچہ جنے گی تو مر جائے گی، اس کا ابارشن کر دے، رقم جتنی آپ چاہیں اتنی میں دوں گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے احتیاط سے کہا جتنی رقم آپ نے پچھلی بار دی تھی اس سے زیادہ دینی ہوگی، پھر ہی کام ہوگا۔ اس آدمی نے فوراً جیب سے پیسے نکالے تھے اور میری ٹیبل پر رکھ دیے۔ کہنے لگا جتنے پیسے مرضی لے لو ڈاکٹر صاحبہ، مگر کام جلدی کر دو۔ بس میں نے دل میں سوچا کہ کسی قسم کا آدمی ہے، بوڑھے آدمی تو پوتے پوتیوں کی خوشی کو ترستے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں ختم کرنا چاہ رہا ہے، مگر خیر یہ اس کا مسئلہ تھا، مجھے تو میرے پیسے مل گئے تھے۔ پھر وہ جانے اور اس کی بہو۔ لڑکی کا ابارشن کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے مجھے یہ خیال آیا اس کی بہو نہ ہوئی تو لیکن پھر میں نے سوچا کہ بہو ہی ہوگی، 70 سالہ بوڑھے کے ساتھ کوئی جوان لڑکی تو کوئی رشتہ بنانے سے رہی۔ وہ لڑکی آپریشن کے بعد ہوش میں آ رہی تھی جب وہ کہنے لگا آپ اسے بھی ہوش کر دیں ڈاکٹر صاحبہ، بیچاری ہوش میں آئے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس بوڑھے کی باتیں بہت عجیب تھیں، اس کو جیسے شرم لحاظ ہی نہیں تھا کہ کیا بات ایک عورت سے کرنی چاہیے اور کیا نہیں۔ خیر میں نے اس لڑکی کو اس بوڑھے سہسر کے ہمراہ بھیج دیا اور خود سکون کی سانس لی، کیونکہ اس بار میں کم گھبرائی ہوئی تھی۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگا رہا تھا کہ پیسوں کی خاطر غلط کر رہی ہو، مگر جب بھی اپنی بیمار ماں کا چہرہ سامنے آتا تو میں خود کو تسلی دیتی اور ضمیر کو تھپکی دے کر سلا دیتی۔ اس کے بعد تو اس بوڑھے کا کام ہی بن گیا، وہ ہر مہینے نئی لڑکی لاتا، کسی کو کہتا میری بہو ہے تو کسی کو کہتا میری بیوی ہے۔ میں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتی کہ ہر ماہ یہ بوڑھا نئی لڑکی کہاں سے لے آتا ہے۔ اب مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا، مجھے بس پیسوں کا لالچ تھا، اس لیے میں چپ چاپ اس کے ساتھ آتی ہوئی لڑکیوں کا حمل ضائع کر دیتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، ایک بہت خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ آئی۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو ہوش میں لایا تھا، جبکہ پہلے جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ بے ہوش ہوتی تھیں۔ لڑکی کم عمر تھی لیکن حاملہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بابا جی اب یہ بچی آپ کی کیا لگتی ہے، کوئی پوتی ہے یا پھر؟ وہ میری بات کاٹ کر جلدی سے بولا ارے نہیں یہ تو میری بیوی ہے اور ہم یہ بچہ نہیں چاہتے۔ مجھے تو سن کر یقین ہی نہیں آیا کہ وہ میاں بیوی ہو سکتے ہیں، مگر لڑکی اپنی مرضی سے ابارشن کروانا چاہ رہی تھی۔ مجھے اس بیچاری پہ بہت ترس آیا تھا کہ اتنی چھوٹی لڑکی اور اس بڈھے کی بیوی ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی آخر کتنا امیر ہے، ہر ماہ مجھے میرے منہ مانگے پیسے دے کر جاتا تھا۔ ایک دن میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو وہ ایک بڑی سی گاڑی میں لڑکی کو لے کر واپس جا رہا تھا۔ اب مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکیاں کون ہوتی ہوں گی جن کا حمل وہ بوڑھا ضائع کروانے آتا تھا۔ مجھے کئی بار دکھ اور افسوس ہوتا تھا، مگر پیسوں کا لالچ میرا منہ بند کروا دیتا اور میں چپ رہ جاتی۔ ایک دن اتفاق سے مجھے ایک شادی کا دعوت نامہ آیا، کافی دور کا رشتہ تھا، یعنی میری ایک دوست کی کزن کی بیٹی کی شادی تھی۔ میری دوست مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ اماں نے بھی کہا کہ چلی جاؤ تمہارا تھوڑا دل بہل جائے گا، اس لیے میں چلی گئی۔ جب نکاح ہونے لگا تو میری دوست مجھے اپنے ساتھ زبردستی سٹیج پر لے گئی۔ وہاں دلہن بنی بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ دوسری طرف وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی رنگت فک ہو گئی تھی، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو پچھلے ماہ اس بوڑھے کے ساتھ میرے پاس ابارشن کروانے آئی تھی، جس کے وہ اپنی بیوی کہہ رہا تھا، مگر اب تو یہاں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یہ کیا چکر تھا؟ کیا اس نے اتنی جلدی اس بوڑھے سے طلاق لے لی تھی؟ اور اگر لے بھی لی تھی تو عدت تو 4 ماہ کی ہوتی ہے نا؟
پھر کیا وہ عدت پوری کیے بنا ہی شادی کر رہی تھی؟ میں نے اپنی کزن سے پوچھا کیا یہ دلہن کی پہلی شادی ہے؟ مطلب اس کی شادی تو پہلے ہو چکی تھی نا، کیونکہ اس لڑکی نے تب مجھے خود بتایا تھا کہ وہ اس بوڑھے کی بیوی ہے۔ میری دوست کہنے لگی ہاں اس بچے کی پہلی شادی ہے، اس کی تو پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، تمہیں کسی اور کا دھوکہ ہو رہا ہوگا۔ میں نے دلہن کو دیکھا تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں خاموش رہوں۔ کچھ دیر بعد نکاح ہوا اور وہ رخصت ہو گئی، میں اپنے گھر آ گئی۔ اماں کی طبیعت آج بہتر تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا تم حرام کما رہی ہو اور حرام کھا رہی ہو؟ میں سن ہو گئی کہ اماں کو کیسے پتا چلا، یہ راز تمہیں اپنے سائے کو بھی بتانے سے ڈرتی تھی۔ پھر ماں یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے گھبرا کر کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اماں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اماں کہنے لگی تیرے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہے، چہرے کا نور جیسے کہیں کھو گیا ہے، مجھے بتا تو ایسا کون سا کام کر رہی ہے؟ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ میں پہلے جیسی نیک پاک نہیں رہی۔ روتے ہوئے ماں کو میں نے ساری بات بتا دی تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ اگر تو نے یہ برا اور غیر قانونی کام نہ چھوڑا تو وہ مجھے دودھ معاف نہیں کریں گی۔ اگلا دن مہینے کا وہ دن تھا جس دن وہ بوڑھا اپنے ساتھ ایک لڑکی کو ابارشن کے لیے لاتا تھا۔ 10 بجے کے قریب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک بے ہوش لڑکی تھی۔ لڑکی کی عمر 20-22 کے قریب تھی اور ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ جانے وہ لڑکیوں کو یہاں لانے سے پہلے بے ہوش کیوں کر دیتا تھا؟ اماں کی باتوں سے میرا ضمیر جاگ گیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ لڑکی بھی اس کی بہو نہیں ہے بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ میں لڑکی کا آپریشن والے کمرے میں لے گئی اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اس بڈھے کو باہر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کے منہ پر پانی پھینک رہی تھی تاکہ وہ ہوش میں آئے اور میں اس سے پوچھ سکوں۔ ابھی میں یہ کر ہی رہی تھی جب وہ بوڑھا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور اچانک میرے قریب آ کر میرے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھین لیا۔ عجیب سے انداز میں کہنے لگا نا ڈاکٹرنی جی یہ کام نہیں کرنا، اس سے ہوش میں مت لانا۔ میں نے چونک کر پوچھا کیوں؟ اگر یہ ہوش میں آ جائے گی تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ اس بوڑھے نے ایک دم سے جیب سے چھوٹی سی پستول نکال کر میرے سر پر رکھ دی اور کہنے لگا تمہیں جو کام کہا ہے اور جس کام کے پیسے دیے ہیں وہ کرو۔ میں نے جلدی سے اس کا مطلوبہ کام کیا اور بے ہوش لڑکی اس کے حوالے کر دی۔ وہ ویل چیئر پر اسے بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے ہسپتال سے باہر جاتے ہوئے اپنے کولیگ سے اس کی گاڑی کی چابی لی اور اس بوڑھے شخص کا پیچھا شروع کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اس بے ہوش لڑکی کو کہاں لے کر جاتا ہے۔ یوں ہر ماہ ایک نئی لڑکی کا ابارشن کروانا اور اسے اپنی بہو ظاہر کرنا بہت عجیب تھا۔ شروع میں تو میں جان بوجھ کر نظر انداز کرتی رہی کہ پیسوں کا لالچ تھا، مگر اب میرا ضمیر جاگ گیا تھا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ معلوم کر کے ہی رہوں گی کہ کیا چکر ہے۔ ہر ماہ حاملہ لڑکی وہ لاتا کہاں سے ہے؟ میں اس کے پیچھے جا رہی تھی کہ مجھے میری سہیلی کی کال آئی۔ کہنے لگی میری کزن کی بیٹی یاد ہے، اس کی شادی پر گئی تھی تو میں اس لڑکی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ میں نے کہا اچھے سے یاد ہے۔ کہنے لگی وہ تمہارا نمبر مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے، تمہارا نمبر دے دوں اسے؟ میں نے کہا ہاں دے دو، مجھے خود بھی اس سے بات کرنی تھی اور پوچھنا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ تھا۔ شادی کسی سے کر رہی تھی اور کسی اور کے بچے کی ماں بن کر ابارشن کروانے آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس لڑکی کی کال آ گئی۔ سلام کے بعد میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اس کا راز اس دن کسی کو نہیں بتایا۔ میں نے اس بوڑھے کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے کہا وہ بچہ کس کا تھا؟ اس بوڑھے کا؟ کہنے لگی نہیں میں تو اس بوڑھے کو جانتی بھی نہیں، جس دن اس کے ساتھ آپ کے پاس آئی تھی اس دن پہلی بار اس سے ملی تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، وہ میرا شوہر نہیں تھا اور نہ ہی وہ بچہ اس کا تھا۔ میں نے اس کی کہانی سنتے ہوئے اس بوڑھے کی گاڑی پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ لڑکی کچھ بڑا انکشاف کرنے والی ہے جس سے مجھے مزید اس بوڑھے کے بارے میں معلوم ہو جاتا۔ وہ کہنے لگی میری پچھلے سال ہی پسند کی منگنی ہوئی تھی اس لڑکے کے ساتھ جس سے میری شادی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کا ماحول کافی ایڈوانس ہے، اس لیے ہم اکثر گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، میں اور وہ ساحل سمندر پر گئے اور وہاں اس کے والد کا ایک کاٹیج بھی تھا جو وہ مجھے دکھانے لے گیا۔ تنہائی میسر ہوتے ہی ہم دونوں کے بیچ شیطان آ گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اکیلا قصوروار تھا، میری بھی غلطی تھی، میں نے اس کو روکا نہیں۔ جب ہوش آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میں حاملہ ہو گئی تو ہم دونوں پریشان ہو گئے۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو ہم دونوں کی بہت بدنامی ہوتی۔ کوئی ڈاکٹر میرا ابارشن کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر کسی نے ہمیں اس بوڑھے کا بتایا کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ اس نے پیسے لیے اور مجھ سے کہا میں تمہیں خود کو میری بیوی ظاہر کرنا ہے تاکہ ڈاکٹر کو شک نہ ہو۔ میں نے وہی کیا جو اس نے کہا۔ اب ہماری شادی ہو چکی ہے اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کسی کے سامنے میری اصلیت نہیں کھولی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس فون کال سے ایک بات تو پتہ چلی کہ شاید اس بوڑھے آدمی کا یہ کاروبار تھا کہ وہ پیسے لے کر ایسے جوڑوں کی مدد کرتا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ پھر بے ہوش لڑکیاں لانے کا کیا مقصد تھا؟
اگر وہ لڑکی اپنی مرضی سے ابارشن کروانا چاہتی تو پھر انہیں ہوش میں ہونا چاہیے تھا، اپنے پیروں پر خود چل کر آنا چاہیے تھا جیسے یہ لڑکی آئی تھی۔ مگر اس بوڑھے کا بے ہوش لڑکیوں کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ کچھ تو گڑبڑ تھی اور اب میں وہی معلوم کرنے جا رہی تھی۔ اس بوڑھے نے ایک بڑے سے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور لڑکی کو ویل چیئر پر بٹھا کر اندر لے گیا۔ میں نے کار سے نکل کر اس جگہ کا اندازہ لیا کہ یہ گھر کس کا ہو سکتا ہے اور وہ لڑکی کو اندر کیوں لے کر گیا ہوگا۔ ابھی میں یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ ایک صفائی کرنے والی عورت میرے پاس رکی۔ میں نے پوچھا، یہ گھر کس کا ہے؟ وہ منہ بنا کر کہنے لگی، بی بی جی، یہ گھر نہیں، عیاشی کا اڈا ہے، لوگ یہاں اپنی راتیں رنگین کرنے آتے ہیں۔ تبھی وہ بوڑھا باہر نکلا اور گاڑی سے کچھ سامان لے کر اندر چلا گیا۔ اسے دیکھ کر وہ صفائی والی بولی، یہاں کا سارا انتظام اس کمبخت بوڑھے نے سنبھال رکھا ہے، اس کے پاس کافی خوبصورت لڑکیاں ہیں اور رات کو یہاں بڑے بڑے امیر لوگ اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں۔ اب میں سمجھی کہ یہ ساری کہانی کیا تھی۔ اس بوڑھے نے زبردستی کئی لڑکیوں کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اور ان لڑکیوں کے بدلے بھاری قیمت وصول کرتا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کر کے بلایا اور ساری بات بتا دی۔ یہ بھی کہا کہ میں نے پیسوں کے لالچ میں غیر قانونی کام کیا ہے، مجھے بھی گرفتار کر لے۔ پولیس نے ریڈ مار کر کے کافی لڑکیاں برآمد کروائیں اور اس بوڑھے کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ وہ ساری لڑکیاں وہ تھیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے کسی سے محبت کر بیٹھی تھیں اور لڑکی اور اس کی اصلیت جانے بغیر گھروں سے بھاگ نکلی تھیں۔ ان لڑکوں نے دھوکے سے ان لڑکیوں کو اس بوڑھے کے ہاتھ بیچ دیا اور یہ ان کو طوائف بنا کر رکھتا تھا اور ان لڑکیوں کے ذریعے امیر لوگوں سے لاکھوں بٹورتا تھا۔ جب کوئی لڑکی حاملہ ہوتی تو اس کو بے ہوش کر کے میرے پاس لاتا اور بے ہوشی کی حالت میں ہی واپس لے جاتا۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر اس لڑکی کو راستے میں یا ہسپتال میں ہوش آ گیا تو کہیں وہ شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا نہ کر دے، اسی لیے اس نے مجھے اس لڑکی کو ہوش میں لانے نہیں دیا تھا۔ 25-30 سالہ لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں جن کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ پولیس والوں نے چھاپا مار کر سب کو برآمد کر لیا۔ لڑکیاں خوش تھیں اور میرا شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ اس بوڑھے نے مجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا کہ میں بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ میں نے بھی خود کو قانون کے سامنے پیش کر دیا۔ پولیس آفیسر اچھا آدمی تھا، کہنے لگا، آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا اور آپ نے اتنی لڑکیوں کی جان بچائی، ان کو قید سے رہائی دلوائی، اب آپ کو گرفتار کرنے کی وجہ نہیں بنتی۔ اگر آپ کو احساس نہ ہوتا تو یہ ساری لڑکیاں آج بھی قید میں ہوتی۔ اس سے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے بھی سچے دل سے توبہ کی تھی اور عہد کیا تھا کہ میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گی۔ رہی میری ماں کے علاج کی بات تو مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ جب آپ رب کی رضا کے لیے توبہ کرتے ہیں اور برے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو معاف کر کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اب میرے حق میں سب کچھ بہت اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔